وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کے لیے ہی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے لیے ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ رب العالمین کی تخلیق ہے، اللہ رب العالمین کی ملکیت اور بادشاہت میں ہے، اللہ رب العالمین کا حکم اس پہ چلتا ہے، اللہ رب العالمین ہی زمین و آسمان اور ان میں موجود تمام چیزوں کے وارث ہیں۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ تعالی وہی الغنی بہت بے نیاز، الحمید بہت تعریف کیے گئے ہیں۔ جب زمین و آسمان اور ان میں موجود ہر چیز اللہ کی تخلیق، اللہ کی ملکیت ہے، اللہ کے لیے ہی اس کی میراث ہے، بشمول زمین و آسمان کے تمام خزانوں کے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے خزانے سارے اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو پھر کس چیز کی ضرورت ہے؟ اللہ رب العالمین کسی کے محتاج نہیں ہیں، اللہ رب العالمین بے نیاز ہیں، تعریف کیے گئے ہیں۔ ان کو ہماری عبادت کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہمارے مال کی، ہمارے ایمان کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہماری تعریف کی بھی ضرورت نہیں ہے در حقیقت۔ لیکن اللہ رب العالمین خوش ضرور ہوتے ہیں اگر ہم اللہ کی تعریف کریں، اگر ہم اللہ رب العالمین کی بات مانیں، اگر ہم اللہ رب العالمین کا ذکر کریں، اللہ رب العالمین کا شکر کریں، اللہ رب العالمین خوش ہوتے ہیں۔ جس طرح سورہ زمر میں فرمایا ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر۔ سورہ زمر کی آیت کریمہ ہے ان تکفروا، اگر تم ناشکری کرو، اگر تم کفر کرو، فإن اللہ غنی عنکم، تو اللہ بے نیاز ہے تم سے، اللہ کو تمہارے ایمان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 7 ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم ناشکری کرو تو بس بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے تم سے۔ ولا یرضی لعبادہ الکفر، وہ نہیں پسند کرتا اپنے بندوں سے ناشکری کو، اللہ کو ناشکری پسند نہیں ہے، اچھی نہیں لگتی، لیکن اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ وَإِن تَشْكُرُوا، اور اگر تم شکر کرو، يَرْضَهُ لَكُمْ، تو وہ راضی ہو جاتا ہے تم پر۔ اللہ خوش ہوتے ہیں ہمارے شکر کرنے پر، اللہ کو ہمارے شکر کی ضرورت نہیں ہے۔
تو اس آیت کریمہ میں بھی یہی حقیقت بتائی ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی مخلوق، اللہ کی ملکیت، اللہ کی میراث ہے. اس کے زمین و آسمان کے سارے خزانے اللہ کے ہیں. تو اللہ رب العالمین بے نیاز ہیں، تعریف کیے گئے ہیں. اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کے، ہمارے صدقہ اور ہماری نیکی کے محتاج نہیں ہیں. اللہ کو ضرورت نہیں ہے. اگر دنیا جہاں کے تمام لوگ سب سے نیک شخص کی طرح ہو جائیں تو اللہ رب العالمین کی بادشاہت میں، قدرت میں اتنا بھی اضافہ نہیں ہوتا جتنا سمندر کے اندر سوئی ڈالیں تو سوئی پہ پانی لگتا ہے. اور اگر دنیا جہاں کے تمام لوگ بدترین شخص کی طرح ہو جائیں تو اللہ رب العالمین کی بادشاہت میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی جتنی سمندر میں اگر سوئی ڈالیں تو سوئی کے ساتھ پانی لگتا ہے. یہ مطلب ہے ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ رب العالمین وہی غنی ہیں، تعریف کیے گئے ہیں، وہی بے نیاز ہیں اور تعریف کیے گئے ہیں. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. اللہ رب العالمین کی قدرت، اللہ رب العالمین کی شان کیا ہے. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ، اور اگر بے شک جو بھی زمین میں ہے، من شجرتن، درختوں سے، زمین میں جتنے بھی درخت ہیں وہ سارے کے سارے اقلام، قلم بن جائیں. زمین کے سارے درخت اگر قلم بن جائیں. والبحر یمدہ، اور سمندر یمدہ وہ سیاہی بن جائے اس کی. من بعدہ سبعۃ ابحر، ایک سمندر نہیں، ساتوں سمندر، 7 سمندر. اور اگر سمندر وہ سیاہی بن جائے، ایک سمندر نہیں، اگر اس جیسے 7 سمندر بھی ہوں. ما نفدت کلمات اللہ، نہیں ختم ہوں گے اللہ کے کلمات. اللہ رب العالمین کی قدرت، اللہ رب العالمین کی عظمت، اللہ رب العالمین کی شان تو یہ ہے کہ اگر اس کو بیان کیا جائے، اللہ کی تعریف اگر کی جائے، اللہ رب العالمین کی قدرت کو اگر بیان کیا جائے، اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات وہ لامتناہی ہیں، اگر ان کو بیان کیا جائے تو زمین کے سارے درخت قلم بن جائیں، ان کی کلمے بنا لیں. اور جو زمین میں سمندر ہے، یہاں لفظ البحر ہے، البحر سے مراد سارے کے سارے سمندر ہیں. اس سے مراد ایک سمندر نہیں ہے، تمام سمندر وہ سیاہی بن جائیں. یمدہ، مداد کہتے ہیں سیاہی کو، مداد کا معنی سیاہی. اس کا روٹ جو ہے وہ میم دال دال وہی ہے جو مد کا ہے، لیکن مد کا مطلب لمبا کرنا بھی، اور مداد بھی اسی سے ہی ہوتا ہے. اصل میں سیاہی سے بھی جو ہے وہ لکھا جاتا ہے، اس کے اندر بھی ایک مد کا آپ سمجھیے معنی موجود ہے. تو ویسے مداد کا مطلب سیاہی ہوتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، اللہ کے کلمات کی سیاہی. تو مداد سیاہی کو کہتے ہیں. اگر سارے کے سارے سمندر سیاہی بن جائیں ان قلموں کی، اور یہ قلم اور یہ سیاہی جو ہیں ان سے اللہ کی تعریف، اللہ کی قدرتیں، اللہ کی شان، اللہ کے اسماء اور صفات یہ بیان کرنے لگیں، اللہ کی تعریف کے کلمات بیان کرنے لگیں، تو یہ سارے کے سارے سمندر یہ 7 گنا بھی ہو جائیں. من بعدہ سبعۃ ابحر، اس کے بعد 7 سمندر. یہ 7 سمندر سے مراد یہ جو ہمارے سمندر ہیں یہ سمندر مراد نہیں ہے. یہ جو زمین میں جتنے سمندر ہیں یہ سارے کے سارے البحر میں آ جاتے ہیں. اور یہاں 7 سمندروں سے مراد اگر ان سمندروں کو اس جیسے 7 سمندر ہو جائیں، اگر یہ تمام درخت قلم بن جائیں اور سمندر اس جیسے 7 سمندر بھی اگر ہو جائیں جتنے پوری زمین میں پانی ہے، 7 گنا پانی بھی ہو جائے. ما نفدت کلمات اللہ، تو اللہ کے کلمات کبھی ختم نہیں ہوں گے. اللہ کے کلمات سے مراد اللہ کی تعریف، اللہ کی قدرت، اللہ کے اسماء و صفات والے کلمات، اللہ کی شان والے کلمات کبھی ختم نہیں ہوں گے. تو یہ اللہ رب العالمین کی عظمت اور اللہ رب العالمین کی شان ہے. اگر اللہ رب العالمین کی شان بیان ہونے لگے تو وہ ختم نہیں ہو سکتی. اللہ رب العالمین کی قدرت اور اللہ رب العالمین کی شان اتنے زیادہ ہے. اللہ رب العالمین کی جتنی صفات، جتنے اسماء،
جتنے اسماء حسنہ قرآن کریم میں بیان ہوئے، جتنی بلند و بالا صفات قرآن کریم میں احادیث مبارکہ میں بیان ہوئی، کسی ایک صفت کی عظمت ہی اگر بیان کرنے لگیں، کسی ایک صفت کی گہرائی ہی اگر بیان کرنے لگے تو ایک صفت کی گہرائی ختم نہیں ہوگی، ایک صفت کو ہم محدود نہیں کر سکتے اللہ کی صفات میں سے، ایک صفت کی انتہا کو بھی نہیں ہم پہنچ سکتے، پھر ان صفات کی تعداد کی انتہا کو بھی ہم نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ رب العالمین کی صفات میں سے علیم، جاننا، سمیع اور بصیر ہے۔ اب اللہ رب العالمین کا علم جو ہے اس کی گہرائی، اس کی وسعت کتنی زیادہ ہے، یہ بھی لامحدود ہے، یعنی ایک صفت کی انتہا ہے وہ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت لامحدود ہے، لامتناہی ہے۔ ایک تو ہر صفت لامحدود اور لامتناہی ہے، اس صفت کو بیان کرنے لگے وہ صفت کلمات کے اندر نہیں آ سکتی، چاہے سارے درخت قلم بن جائیں، چاہے سارے سمندر 7 گنا سمندر بھی ہوں سیاہی بن جائیں، لامحدود ہے، ہر صفت لامحدود ہے، اور اگر صفات کو گننے لگیں ان صفات کی تعداد بھی لامحدود ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے ہر صفت لامحدود ہے، لیکن اگر ان صفات کو، ان اسماء حسنہ کو گننے لگیں تو وہ 99 ہیں یا 100 ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ جیسے میں نے ذکر کیا اللہ رب العالمین کے ہر صفت لامحدود اور لامتناہی ہے، کسی ایک صفت کی ہم محدودیت بیان نہیں کر سکتے، جس طرح ہر صفت اپنی عظمت میں لامحدود ہے، اس کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات کی تعداد بھی لامحدود ہے۔ اگر ہم یہ کہنے لگیں کہ اللہ رب العالمین اتنے محبت کرنے والے ہیں کہ ماں کی محبت سے بھی 70 ماؤں سے زیادہ اللہ محبت کرنے والے ہیں، یا 70 ماؤں کے برابر اللہ محبت کرنے والے ہیں، ہم اللہ کی محبت کو دنیا میں کسی بھی مخلوق کی محبت سے تشبیہ نہیں دے سکتے، بلکہ اگر ہم یہ بھی کہیں کہ اللہ رب العالمین 70 ماؤں یا 100 ماؤں کے برابر رحمت کرنے والے ہیں، یہ بھی اللہ کی محبت کو 70 گنا یا 100 گنا میں محدود کر دینا بھی صحیح نہیں ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ رب العالمین اتنی محبت کرنے والے ہیں، یا اتنا علم ہے، یا اتنے سننے والے ہیں کہ مخلوق میں سے کسی کی سماعت یا کسی کے علم کے 1000 گنا یا لاکھ گنا یا کروڑ گنا کے برابر اللہ کی سماعت، اللہ کا علم، اللہ کی بصارت، اللہ کی محبت ہے، تو یہ بھی اللہ کی ان صفات کو محدود کرنا ہے، چاہے ہم اس کو 1000 گنا کہہ لیں، لاکھ گنا کہہ لیں، کروڑ گنا کہہ لیں، ہم نے کہیں بھی حد بیان نہیں کرنی۔ کروڑوں گنا اس سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین کی ہر صفت جو ہے وہ لامحدود اور لامتناہی ہے۔ ہر صفت اپنی عظمت میں لامحدود ہے، لامتناہی ہے، پھر وہ صفات کی تعداد بھی محدود نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہر صفت کو تو لامحدود کر دیتے ہیں لیکن صفات کی تعداد کو محدود کر دیتے ہیں، یہ بھی اللہ رب العالمین کو محدود کرنا ہے۔ یہاں جو ذکر آیا کہ اگر اللہ رب العالمین کی تعریف کے کلمات، اللہ کی قدرتیں، اللہ کی شانیں اگر بیان کرنے لگیں تو تمام درخت قلم بن جائیں، اور یہ جو دنیا میں جتنے سمندر ہیں اگر 7 اس جیسے سمندر بھی ہوں، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ یہاں 7 سے مراد بھی محدودیت نہیں ہے، یہ مراد نہیں ہے کہ اگر جتنے سمندر، جتنا پانی اس وقت دنیا میں ہے 7 گنا پانی ہو تب تو اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، اگر 10 گنا ہو جائے تو ختم ہو جائیں گے، یہ مراد نہیں ہے۔ یہاں 7 گنا یہ حد بندی کے لیے نہیں ہے، یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے کہ اگر اس جیسے 7 سمندر بھی ہو جائیں، یہ 7 سے مراد حد نہیں ہے، اس سے مراد عظمت ہے۔ اس جیسے 7 کیا، 10 کیا، 100 کیا، 1000 کیا، لاکھ کیا، کروڑوں سمندر بھی ہو جائیں جتنے اس پوری زمین پر ہیں، تو پھر بھی اللہ کے تعریف کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے۔ یہاں 7 حد بیان کرنے کے لیے نہیں، مبالغے کے لیے۔ بعض دفعہ کوئی ایک تعداد مبالغے کے لیے آ جاتی ہے، تو اللہ رب العالمین کی کوئی ایک صفت بھی اپنی اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کی کوئی محدودیت نہیں ہے، اور جب کوئی ایک صفت بھی محدود نہیں ہے تو اللہ رب العالمین کی صفات کی تعداد بھی محدود نہیں ہے، صفات بھی ان گنت ہیں، اور ہر صفت اپنی عظمت میں لامحدود ہے۔
تو اس لیے میں ذکر کر رہا تھا، کوئی شخص اگر یہ کہے اللہ رب العالمین کے 99 یا 100 نام ہے تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ بعض لوگ، صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، ان للہ 99 اسما 100 الا واحدا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو بعض لوگ اس حدیث سے ثابت کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے 99 نام ہیں۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی، اس حدیث کا صحیح مفہوم نہیں ہے۔ جی صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ 99 اسما، اللہ رب العالمین کے لیے 90 اور 9 یعنی 99 نام ہے، 100 الا واحدا، ایک کم 100، من احصاها دخل الجنہ، جو ان کو شمار کر لے گا، جو ان کو یاد کر لے گا، جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس حدیث سے بعض لوگوں کو مغالطہ ہوا، اللہ رب العالمین کے ہر صفت وہ کہتے ہیں لامحدود ہے، لیکن وہ کہتے ہیں اللہ رب العالمین کی صفات یا اللہ رب العالمین کے مبارک اسماء وہ 99 ہیں۔ اللہ رب العالمین کے مبارک ناموں کو، اسماء حسنہ کو 99 میں محصور کرنا، یہ بھی اللہ کو محدود کرنا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی، بلکہ اس حدیث مبارکہ سے کیا ثابت ہو رہا ہے، میں نے کئی دفعہ پہلے بھی بیان کی ہے، اس حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے انگنت اسماء حسنہ میں سے جو 99 اسماء حسنہ کو یاد کر لے گا وہ جنتی ہو جائے گا۔ وہ اگر زیادہ نہ یاد کرے 99 سے تو 99 یاد کرنے سے جنتی ہو جائے گا۔ باقی یاد کرنے سے کیا مراد ہے اس کی الگ تشریح ہے۔ یاد کرنے سے مراد اللہ رب العالمین کے ان مبارک ناموں کو زبانی یاد بھی کرنا، ان کے مقتضا پر عمل کرنا۔ اللہ رب العالمین کا مبارک نام سمیع ہے، تو سمیع کا مطلب ہے اللہ رب العالمین کو پکارا جائے، اللہ رب العالمین سے دعا کی جائے، آہستہ آواز میں، کبھی بلند آواز سے، کبھی بلندی، کبھی آہستہ آواز سے، گڑ گڑا کر، رات کے اندھیرے میں بھی، دن کے اجالے میں بھی۔ علیم ہے اللہ رب العالمین کی صفت، تو اللہ کی صفت علیم کا تقاضا یہ ہے کہ گناہ نہ کیا جائے۔ انسان جو گناہ کرے گا، اللہ کو ناراض کرے گا، اللہ رب العالمین جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی صفت عزیز کا مطلب یہ ہے کہ انسان تکبر نہ کرے، انسان اللہ کو غالب سمجھے۔ تو 99 اللہ رب العالمین کے نام یا صفات کو جو بندہ یاد کر لے، ان کے مقتضا پر عمل کرے، ان کے مطابق دعا کرے، اللہ رب العالمین کو ان مبارک صفات کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرے۔ اللہ رب العالمین کو جو واسطہ دیا جاتا ہے، وسیلہ دیا جاتا ہے، تو وہ اللہ رب العالمین کے مبارک ناموں کا بھی وسیلہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ مطلب ہے کہ ان ناموں کو یاد کرنا، یہ نام ہمیں یاد ہونے چاہیے، 99 نام کم از کم ہمیں یاد ہونے چاہیے۔ جو 99 نام یاد کرے گا، ان کے مقتضا پر عمل کرے گا، ان کے مطابق اللہ سے دعا کرے گا، تو وہ انشاءاللہ جنتی ہوگا۔ تو جو اتنے ناموں کو یاد کر لے تو وہ جنتی ہے، تو وہ یہاں ناموں کی تعداد بیان کی گئی ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ کے کل نام ہی اتنے ہیں، کیونکہ دیگر نصوص سے پتہ لگتا ہے، ایک نص کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ ایک مفہوم نہیں نکالا جا سکتا، تمام اس کے متعلق تمام نصوص کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں جی اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے 99 نام ہیں، بعض کہتے ہیں نہیں 99 نہیں ہے، 99 سے زیادہ ہیں، بعض کہتے ہیں 1000 ہیں۔ میں کہتا ہوں 1000 کہنا بھی صحیح نہیں ہے، 1000 کہنا بھی حد بیان کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین کے انگنت صفات ہیں، اور اس کی دلیل کئی دلائل ہیں۔ اس کی مشہور دلیل جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مشکل میں ہو اور وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے تو اس کی مشکل وغیرہ دور ہو جائے گی۔ مسند احمد کی یہ روایت ہے، آپ نے فرمایا ما اصاب احدا قط ہم ولا حزن، مسند احمد کی روایت ہے کہ کسی شخص کو اگر کوئی فکر، کوئی غم لاحق ہو جائے، پھر وہ یہ دعا پڑھے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرے بندے کا بیٹا ہوں، وابن امتک تیری بندی کا بیٹا ہوں، ناصیتی بیدک میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے۔ پیشانی انسان کی سب سے عظمت والی، سب سے شان والی چیز ہوتی ہے۔ اگر ایک انسان کہ اے اللہ میری پیشانی تیرے سامنے جھکے ہے، تیرے ہاتھ میں ہے، گویا کہ انسان یہ اللہ کے سامنے اقرار کر رہا ہے کہ اے اللہ میں سارا کا سارا تیرے سامنے عاجز ہوں۔ تو ناصیتی بیدک میری پیشانی آپ کے ہاتھ میں، ماضٍ فی حکمک جاری ہوتا ہے میرے بارے میں آپ کا حکم، آپ کا حکم میرے بارے میں جاری ہوتا ہے، میں آپ کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتا۔ عدل فی قضاؤک میرے بارے میں آپ کے جتنے فیصلے ہیں سارے کے سارے عدل پر مبنی ہیں۔ اسألک بکل اسم ہوا لک میں سوال کرتا ہوں آپ سے آپ کے اس ہر نام کے وسیلے سے
جو آپ کا نام ہے، اللہ کے ناموں کا وسیلہ دینا چاہیے۔ اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کے ان تمام ناموں کے وسیلے سے جو آپ کے ہیں، سمیت بہ نفسک، جو نام رکھا ہو ان کا آپ نے اپنے نفس کا، یعنی جو میں ان تمام ناموں کے وسیلے سے آپ سے سوال کرتا ہوں جو آپ نے اپنا خود نام رکھا، او علمتہ احدا من خلقک، یا آپ نے وہ نام اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھائے ہوں، او انزلتہ فی کتابک، یا آپ نے وہ نام اپنی کتاب میں نازل کیے ہوں، قرآن میں آپ نے وہ نام خود رکھے ہوں، آپ نے وہ نام مبارک نام جو آپ کے ہیں وہ کتاب یعنی قرآن میں اتارے ہوں، یا آپ نے اپنی مخلوق میں سے کسی مخلوق کو سکھائے ہوں۔ وہ ضروری نہیں کہ وہ مخلوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور بھی کوئی مخلوق ہو سکتی ہے، فرشتے یا کوئی اور بھی مخلوق ہو سکتی ہے۔ او استأثرت به فی علم الغیب عندک، یا وہ آپ کے مبارک نام، میں آپ کو ان ناموں کا بھی وسیلہ دیتا ہوں جو آپ نے اپنے علم غیب میں اپنے پاس ہی محفوظ کر رکھے ہیں، ان ناموں کا آپ کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے۔ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، کہ آپ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دیں۔ یہ اللہ سے دعا ہے، اگر ایک انسان کو کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو تو یہ دعا کرنی چاہیے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے ابھی آگے آتا ہے۔ اے اللہ میں آپ کو آپ کے ناموں کا واسطہ دے کر یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دیں، ونور صدری، میرے سینے کا نور بنا دیں، وجلاء حزنی، میرے غم کو لے جانے والا بنا دیں، وذہاب ہمی، میرے فکر کو لے جانے والا بنا دیں۔ جو بندہ یہ دعا کرتا ہے، یہاں تک دعا ہے، اس کو اس کا بدلہ کیا ملتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور آپ صادق و مصدوق ہیں، آپ فرماتے ہیں الا اذهب اللہ ہمہ وحزنہ، اللہ اس کے فکر اور اس کے غم کو لے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بہاف پر بیان کر رہے ہیں۔ وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَجًا، اور اللہ بدل دیتے ہیں اس کی جگہ پر کشادگی، اللہ اس غم کو ختم کر کے اس کی جگہ کشادگی دے دیتے ہیں۔ قال، راوی کہتے ہیں، راوی حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، وہ فرماتے ہیں فقیل یا رسول اللہ، تو کہا گیا آپ سے اے اللہ کے رسول، الا نتعلمها، کیا ہم اس عظیم دعا کو یاد نہ کر لیں، اسے سیکھ نہ لیں؟ فقال، تو آپ نے فرمایا بلا، کیوں نہیں، ينبغي لمن سمعها ان يتعلمها، جو بھی اس کو ایک دفعہ سن لے اسے یاد کر لینا چاہیے۔ یا وسلم کا حکم ہے، اس دعا کو یاد بھی کر لیجئے۔ اور کوئی مشکل ہو، یہ حدیث صحیح ہے، کوئی مشکل ہو تو یہ دعا پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کا فکر اور اس انسان کا غم لے جائیں گے۔ بہرحال یہ حدیث مبارکہ ہے، اس کو اب یاد بھی کریں اس دعا کو۔ وجہ استشہاد کیا ہے کہ اس دعا کے اندر اللہ کو اللہ کے مبارک ناموں کا واسطہ دیا گیا ہے، اور اس دعا سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے صرف وہ نام نہیں ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں اتارے ہیں، اللہ کے ایسے نام بھی ہیں جو اللہ نے اپنے کسی مخلوق کو سکھائے ہوں۔ اللہ کی کتنی مخلوق ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں، اور اللہ کے ایسے مبارک نام بھی ہیں جو اللہ کے علم غیب میں محفوظ ہیں، وہ اللہ نے کسی کو بھی نہیں بتائے۔ تو پتہ لگا اللہ رب العالمین کے ناموں کی، صفات کی تعداد شمار کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے 99 یا 1 کم 100 نام ہے، اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ابھی حدیث کھولی تھی آپ کے سامنے، تو اس حدیث سے مراد ناموں کی تعداد نہیں ہے، اس حدیث سے مراد اتنے ناموں کو یاد کرنا ہے۔ جیسے بعض دفعہ ہم کوئی پیپر دیتے ہیں اسکول کالج وغیرہ میں، تو ایک پیپر ہوتا ہے، اس کا سلیبس ہوتا ہے، سلیبس تو بعض دفعہ بہت لمبا ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ ہمیں اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے شاگردوں کو استاد کہتا ہے اس پیپر میں سے اتنا یاد کر لو تو اتنے میں سے پیپر آ جائے گا۔ یہ 10 چیپٹر ہیں، ان 10 چیپٹر میں سے تم 5 چیپٹر کی تیاری کر لو، تم پاس ہو جاؤ گے۔ یہ اصل میں اس طرح کی بات ہے کہ جو بندہ اللہ رب العالمین کے مبارک ناموں میں سے 99 نام، اگر اللہ فرماتے کہ جی جتنے نام ہے سارے یاد کرو، مشکل ہو جاتی شاید، تو اللہ نے فرمایا جو 99 نام یاد کر لے، من احصاها دخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو کم از کم 99 نام ہر بندہ کو، ہر مسلمان کو یاد ہونے چاہیے۔ اسے باقاعدہ جس طرح ہم قرآن کریم کی کوئی سورت، کوئی دعا، کوئی حدیث مبارکہ یاد کرتے ہیں، اس طرح ہمیں اللہ رب العالمین کے مبارک ناموں کو بھی یاد کرنا چاہیے۔ اللہ الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر۔ اس طرح کر کے 100 نام یاد کر لیجئے، 99 نام یاد کر لیجئے۔ وہ کتنی لائنیں بنیں گی؟ 10-12 لائنیں بنیں گی۔
انسان روزانہ پڑھتا رہے دیکھ کے، لیکن یاد کرے اس کو. دیکھیے سورہ فاتحہ، اس سے بڑی صورتیں ہم نے یاد کی ہوئی ہیں، تو ان ناموں کو یاد کرنے کی بڑی فضیلت ہے. جنت میں داخلے کا وعدہ چھوٹی فضیلت نہیں ہے. لیکن میں نے بتایا یاد کرنے سے مراد صرف زبانی یاد کرنا نہیں ہے. جس طرح قرآن کو یاد کرنے سے مراد صرف زبانی یاد کرنا نہیں ہے، بلکہ عمل کرنا بھی مراد ہے. اس کو آگے سکھانا، اس کو آگے اس کی تعلیم دینا، وہ بھی شامل ہے. لیکن یاد کرنے کی بڑی فضیلت ہے. ایک بندہ یاد نہیں کرتا تو پھر اس کو وہ ہمیشہ دیکھنے پڑتے ہیں. کم از کم ہمیں جو ہے وہ 99 نام اللہ کے یاد ہونے چاہیے. بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ رب العالمین کی ہر صفت، اس کی عظمت کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین کی صفات کی تعداد کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین کی جب اتنی تعریف ہے اور اتنی صفات ہیں اور اتنی عظمتیں ہیں، تو پھر دنیا جہاں کے سارے درخت قلم بھی بن جائیں اور یہ سارے سمندر اس جیسے 7 گنا سمندر، کیا 7,000 7 کروڑ گنا بھی سمندر ہوں، تب بھی اللہ کی تعریف کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے. جب کوئی بھی چیز محدود نہیں ہے، تو محدود چیزیں لامحدود کا احساس کیسے کر سکتی ہیں؟ تو اللہ رب العالمین کی عظمت کوئی بندہ بیان نہیں کر سکتا ہے، کوشش ہی کر سکتا ہے تھوڑی بہت اللہ کی عظمت بیان کرنے کی. اسی لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعریف کرتے تھے تو آپ فرمایا کرتے تھے لا احصی ثناء علیک، اے اللہ میں آپ کی کما حقہ تعریف کر ہی نہیں سکتا. انت کما اثنیت علی نفسک، آپ کی تو تعریف وہ ہے جو آپ نے خود ہی اپنی تعریف بیان کی. ایک مخلوق تو اللہ کی کما حقہ تعریف بھی نہیں کر سکتی، کوشش کر سکتی ہے اے اللہ میں آپ کو یاد کرتا ہوں، اے اللہ میں آپ کا ذکر کرتا ہوں. ایک مخلوق اللہ کی تعریف کرنے کی کوشش کر سکتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی. آپ احادیث مبارکہ میں آپ یہ فرماتے تھے لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. تو یہ اللہ رب العالمین کی عظمت اور اللہ رب العالمین کی شان ہے. اسم اللہ رب العالمین کے مبارک نام، جو اللہ رب العالمین کے مبارک نام ہیں، وہ خالی خلی نام نہیں ہے جن کا کوئی معنی نہ ہو. ان ناموں کے اندر کوئی نہ کوئی معنی، کوئی نہ کوئی صفت موجود ہے. مثلا اللہ رب العالمین کے مبارک ناموں میں سے الرحمن ہے مثال کے طور پر. اب الرحمن یہ صرف ایک بغیر معنی کے کوئی نام نہیں ہے. الرحمن یہ یہ نام ہے، اور اس نام کے اندر ایک صفت موجود ہے رحم کرنے والا. تو جو اللہ رب العالمین کا ہر نام ہے وہ اللہ رب العالمین کی مبارک صفت بھی ہے. اس سے اللہ رب العالمین کی صفت بھی ثابت ہوتی ہے. اللہ رب العالمین کے مبارک نام رحمان سے اللہ رب العالمین کی مبارک صفت رحمت ثابت ہوتی ہے. اللہ رب العالمین، علماء کرام نے بیان کیا، بات کہتے ہیں کہ یہ الہ سے ہے جس کا مطلب عبادت کرنا ہوتا ہے. الہ یعنی بمعنی معبود، مألوہ بمعنی معبود. بعض کہتے ہیں کہ یہ الہ سے ہے جس کا مطلب ہوتا ہے حیران و پریشان ہو جانا. اللہ رب العالمین کی اتنی عظمت ہے کہ مخلوق سن کر حیران و پریشان ہو جاتی ہے. بعض کہتے ہیں کہ یہ عبادت سے ہے، معبود کے معنی میں. تو بہرحال اللہ رب العالمین کی قدرت اور شان اتنی زیادہ ہے کہ وہ محدود نہیں ہے، لامحدود ہے، اور محدود چیزیں جتنی بھی ہو جائیں وہ اللہ کی شان کا احساس نہیں کر سکتی. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت غالب، حکیم، بہت حکمت والے ہیں. یہ بھی اللہ رب العالمین کی مبارک صفات ہیں، اور ان صفات کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے. اللہ رب العالمین کی عزت کی کوئی انتہا نہیں ہے، غلبے کی، عزت کی، اور اللہ رب العالمین کی حکمت کی کوئی انتہا نہیں ہے. اب جو لوگ دنیا کے اندر عزت تلاش کرتے ہیں، اگر عزت لینی ہے تو عزت عزیز سے ہی مل سکتی ہے، اور کس سے مل سکتی ہے؟ اب ایک بندہ کہے جی مجھے عزت چاہیے اور میں عزت فلاں سے لے لوں گا، مال سے لے لوں گا، فلاں میں اقتدار والے سے لے لوں گا، فلاں کافر سے لے لوں گا، کافروں سے میرا تعلق ہونا چاہیے تاکہ میں دنیا کے اندر معزز ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں منافقین کے بارے میں ایبتغون عندهم العزہ، کہ جو منافق ہیں یہ یہودیوں عیسائیوں سے دوستی کرتے ہیں. یہ کیوں دوستی کرتے ہیں؟ کیا یہ یہودیوں عیسائیوں سے عزت چاہتے ہیں؟ فإن العزة للہ جميعا، عزت تو ساری کی ساری اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اور جب عزت اللہ رب العالمین کے لیے ہے تو اللہ وہ عزت کس کو دیں گے؟ اللہ رب العالمین وہ عزت اپنے محبوب لوگوں کو دیں گے. اسی لیے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت ساری کے ساری اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور مومنوں کے لیے ہے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، عزت ساری کے ساری اللہ کے رسول اور مومنوں کے لیے ہے، لیکن منافقین کو اس کا علم نہیں ہے. تو بہرحال اللہ رب العالمین بہت غالب، بہت حکمت والے ہیں. اللہ رب العالمین کی شان کیا ہے؟ اسی آیت کریمہ کی طرح کی ایک آیت جو ہے وہ سورہ کہف میں بھی موجود ہے. قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي
لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. سورہ کہف کی آخر میں یہ آیت موجود ہے. سورہ کہف آیت نمبر 109. فرمایا کہ کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہو سمندر، یہاں بھی بحر سے مراد سارے سمندر ہیں، جتنے سمندر ہیں دنیا کے اندر، کیونکہ الف لام ساتھ لگا ہوا ہے. اگر سمندر سارے کے سارے سیاہی بن جائیں لکلمات ربی، میرے رب کے کلمات کے لیے، یعنی کلمات سے مراد اللہ کی تعریف، اللہ کی عظمت اور شان کے کلمات بیان کرنے کے لیے اگر سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے. یہاں ذکر نہیں ہے، وہ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں وہاں ذکر ہے کہ سارے درختوں کو اگر قلم بنا دیا جائے. لنفد البحر، البتہ سمندر ختم ہو جائیں گے، قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ میرے رب کی تعریف کے کلمات ختم ہو جائیں. اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی، سمندر ختم ہو جائیں گے. ولو جئنا بمثلہ مددا، اگرچہ ہم اسی کی مثل اور سیاہی بھی لے آئیں، اسی جیسی اور سیاہی بھی لے آئیں، انہی سمندروں جیسی اتنے ہی سمندر اور بھی لے آئیں. امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہاں مثل سے مراد ایک دفعہ مثل نہیں ہے، یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ہم ان سمندروں جتنے ہی سمندر اور لے آئیں تو ختم نہیں ہوں گے، زیادہ لے کر آئیں گے تو ختم ہو جائیں گے. وہ کہتے ہیں اس سے مراد ہے وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ ثُمَّ بِمِثْلِهِ، اس کی مثل ڈبل ٹرپل جتنی دفعہ بھی مزید سمندر لے آئیں، 10 گنا 100 گنا 1000 گنا لاکھ گنا، تو سمندر ختم ہو جائیں گے، اللہ کی تعریف کلمات ختم نہیں ہوں گے. یہ اس آیت کریمہ کی تفسیر امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بیان فرمائی. اللہ رب العالمین کی شان کیا ہے؟ فرمایا ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، نہیں ہے تم سب کو پیدا کرنا، تم سب کی تخلیق، ولا بعثکم، اور نہ ہی تم سب کا دوبارہ اٹھانا. ایک تخلیق وہ ہے جو اللہ رب العالمین نے پہلی دفعہ تخلیق فرمائی، اور ایک وہ تخلیق ہوگی جو اللہ رب العالمین دوبارہ کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر شخص کو 2 موتیں اور 2 زندگیاں دینی ہیں. ایک موت تو وہ ہے کہ جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے تو اسے موت سے تعبیر کیا، اور پھر اب ہم پیدا ہو گئے ہیں، دنیا میں آ گئے ہیں تو اب یہ پہلی زندگی ہے. اور پھر اس کے بعد ایک موت دوبارہ آئے گی جس کو ہم شاید پہلی موت سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ دوسری موت ہے. اور پھر اس موت کے بعد دوبارہ ایک زندگی ہوگی جو دوسری زندگی ہوگی. اس دوسری زندگی کو بعث بھی کہہ دیتے ہیں. حقیقت میں یہ 2 زندگیاں ہیں، ایک پہلی زندگی پہلی تخلیق ہے، ایک دوسری زندگی دوسری تخلیق ہوگی. تو اس دوسری تخلیق کو بعث بھی کہہ دیتے ہیں. تو جو اللہ تعالیٰ پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے. لیکن کئی بدبخت ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کی شان اور اللہ رب العالمین کی قدرت پر اعتراض کرتے ہوئے دوبارہ تخلیق کے قائل نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی میں مل جائیں گے، جب ہماری ہڈیاں تک بوسیدہ ہو جائیں گی، جب مٹی میں مل جائیں گی تو ہمیں کون پیدا کرے گا. تو اللہ رب العالمین کی قدرت پر اعتراض ہے. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تم اعتراض کرتے ہو اللہ رب العالمین کی قدرت پر، تم سب کو پہلی دفعہ پیدا کرنا یا تم سب کو دوسری دفعہ پیدا کرنا، تمہارا بعث، تمہیں اٹھانا دوسری موت کے بعد، یعنی دوسری دفعہ کی زندگی. یہ نہیں ہے تمہارا پہلی دفعہ پیدا کرنا اور نہ ہی تمہارا دوسری دفعہ پیدا کرنا، تمہارا بعث الا کنفس واحدہ، مگر مانند ایک نفس کے پیدا کرنے کے اور مانند ایک نفس کے اٹھانے کے. تم سب لاکھوں کروڑوں اربوں ملینز بلینز ٹریلینز جتنے بھی تم ہو جاؤ، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے انسان ہو جائیں، تو اللہ رب العالمین کے لیے تم سب کو پہلی دفعہ پیدا کرنا، جو اللہ تعالیٰ اربوں خربوں کو پیدا کر چکے ہیں اور ابھی اللہ نے پیدا کرنا ہے. پہلی دفعہ پیدا کرنا اور پھر دوسری دفعہ پیدا کرنا، اٹھانا، یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک نفس کو پہلی دفعہ پیدا کرنا اور ایک نفس کو دوسری دفعہ پیدا کرنا، اٹھانا. اللہ رب العالمین کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، چاہے یہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائے. اللہ رب العالمین کا کام تو یہ ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ رب العالمین کی عظمت اور شان تو یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین کسی شے کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ نے کن کہہ دینا ہوتا ہے، وہ ہو جاتی ہے. وہ ایک ہو یا وہ 1000 ٹریلینز، وہ جتنی بھی گنتی، ہمیں تو گنتی بھی نہیں اتنی آتی،
وہ جتنے ہی لوگ کیوں نہ ہو جائیں، اللہ نے تو کن کہنا ہے اور ہو جانی ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ سورہ قمر میں اللہ فرماتے ہیں وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، کوئی بڑے سے بڑا کام بھی ہو ہمیں بڑا عجیب لگتا ہے، ہماری عقل میں سماتا نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں نہیں ہوتا ہمارا حکم مگر ایک ہی، وما امرنا الا واحدۃ، ہم ایک ہی حکم دیتے ہیں، کلمح بالبصر، پلک جھپکنے کی طرح ہو جاتا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ کافر کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے کے بعد، مٹی میں ملنے کے بعد، ہڈیاں بوسیدہ ہونے کے بعد کیسے اٹھائیں گے؟ اللہ ناراض ہو کر فرماتے ہیں فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک ہی دفعہ ڈانٹنا ہوگا، ایک ہی دفعہ کی زور کی پکار ہوگی، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، اچانک ہی سب لوگ کھڑے ہو کر میدان میں آ جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین کے لیے یہ چیزیں کوئی مشکل نہیں ہیں، یہ چیزیں ہمارے محدود دماغ، محدود عقل میں آتی نہیں ہیں تو ہم انکار کر دیتے ہیں۔ ہم اللہ رب العالمین جن کی ہر صفت لامحدود ہے، جن کی صفات کی تعداد بھی لامحدود ہے، ہم اللہ رب العالمین کا ادراک نہیں کر سکتے پوری طرح، ہم اللہ رب العالمین کو اپنے محدود عقل کے اوپر پرکھنا شروع کر دیتے ہیں، والعیاذ باللہ، ہماری یہ خرابی ہے۔ تو اسی بات کو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ نہیں ہے تم سب کا پہلی دفعہ پیدا کرنا، اور نہ ہی تم سب کا دوسری دفعہ پیدا کرنا یا اٹھانا، جو دوسری دفعہ پیدا کرنا ہے وہ نہیں ہے مگر جیسے کہ ایک نفس کو اللہ نے پہلی دفعہ پیدا کرنا ہو یا پھر اٹھانا ہو، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، یہ ایک ہوں یا کروڑوں اربوں خربوں ہوں، اللہ کے لیے ایک جیسی بات ہی ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ بہت سننے والے، بہت دیکھنے والے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ یہاں فرماتے ہیں جس طرح اتنے زیادہ لوگوں کا پہلی دفعہ پیدا کرنا اور اٹھانا اللہ کے نزدیک ایسے کہ جیسے کہ ایک نفس کو پیدا کرنا اور اٹھانا، بالکل اسی طرح بیک وقت کروڑوں اربوں خربوں لوگوں کی دعا سننا اللہ کے لیے ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک نفس کی، جیسے کہ ایک کی دعا سننا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ چیز ہمارے دماغ میں آتی نہیں تو ہمارا دماغ جو ہے یہاں فیل ہو جاتا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی تو ہم اللہ رب العالمین کی قدرتوں پر اعتراض شروع کر دیتے ہیں۔ تو جس طرح ان سب کو پیدا کرنا ایک شخص کو پیدا کرنے کی طرح ہے، سب کو اٹھانا ایک شخص کو اٹھانے کی طرح، اس طرح سب کی دعائیں سننا اور سب کو دیکھنا اللہ کے نزدیک ایسے کہ جیسے کہ ایک کو دیکھنا، اللہ کے نزدیک ان دونوں چیزوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے کہ اللہ ایک وقت ایک کی بات سنے کہ ایک وقت کروڑ کی بات سنے، اللہ کے لیے برابر ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ جی نہیں، جو نیند ہے، نیند بھی موت ہوتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں احادیث مبارکہ میں موت قرار دی ہے، اور یہ جو صبح اٹھتے ہیں ہم، یہ بھی زندگی ہے۔ یہ جو ہم رات سوتے ہیں تو سونے سے پہلے دعا پڑھتے ہیں اللہم بسمک اموت واحیا، اے اللہ آپ کے نام کے ساتھ ہی میں مرتا ہوں اور آپ کے نام کے ساتھ ہی میں زندہ ہوں گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب ہم صبح بیدار ہوتے ہیں تو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریفیں اس ذات کی جس نے ہمیں زندہ کیا اس کے بعد کہ اس نے ہمیں فوت کیا تھا۔ تو یہ جو رات کی نیند ہے یہ اصل میں موت ہی ہے، لیکن جیسے میں نے ذکر کیا کہ انسان کی دو موتیں ہیں، اگر انسان کے دو موتیں ہیں تو یہ جو ہر روز سونا، اور ہم تو بعض دفعہ دن کے اندر بھی سو جاتے ہیں، ایک ہی دن میں دو تین دفعہ سو جاتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں پھر دوبارہ سو جاتے ہیں، کئی دفعہ دوپہر کو بھی سو جاتے ہیں۔ تو یہ اصل میں یہ ایک ہی زندگی کے اندر کئی موتیں ہیں، جو اصل میں پوری موت نہیں ہے، وہ نیند موت کی بہن ہے، اور سمجھانے کے لیے کہ اللہ کے لیے انسان کو مارنا اور انسان کو دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، تو اللہ نے سمجھانے کے لیے یہ چیزیں رکھی ہیں۔ تو یہ آپ سمجھیں کہ یہ ایک عارضی موت ہے یا ایک مجازی موت ہے۔ تو یہ اصل در حقیقت وہ جو پہلی زندگی ہے ہماری، اس زندگی کے اندر موت کی بہت ساری صورتیں ہیں، یہ سمجھانے کے لیے کہ اللہ رب العالمین کو کے لیے انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ تعالی عالم۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نفسوں کے اندر ہی اتنی بڑی بڑی نشانیاں رکھ دی ہیں کہ ہم اپنے نفسوں کے اندر ہی غور کر لیں۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے نفسوں میں اتنی نشانیاں ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں؟ تو پھر انسان اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک بناتا ہے، اللہ رب العالمین کی تحقیر کرتا ہے، والعیاذ باللہ اللہ کے ساتھ شریک بنانا اللہ رب العالمین کی تحقیر ہے۔ گویا کہ جن کو اللہ رب العالمین کے برابر ٹھہرایا جاتا ہے، گویا کہ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جتنے وہ ناقص ہیں اللہ رب العالمین بھی انہی جیسے ہیں، نعوذ باللہ انہی کی طرح ناقص ہیں، والعیاذ باللہ۔ تو اللہ رب العالمین کی عظمت تو اللہ ہی بیان کر سکتے ہیں، کوئی انسان تو اللہ کی عظمت کا ما حقو بیان بھی نہیں کر سکتا۔ یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے
لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ میں تو آپ کی تعریف بھی کرنے پر پوری طرح قادر نہیں، آپ کی تعریف تو وہی ہے جو آپ نے خود اپنی تعریف فرمائی ہو۔ چلیں اذان کے بعد باقی پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر، کیا نہیں آپ نے دیکھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالی یولج اللیل فی النہار، یولج داخل کرنا، اولج یولج اس کا مطلب عربی زبان میں داخل کرنا ہوتا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ رب العالمین کی عظمتیں اور اللہ رب العالمین کی قدرتیں، اللہ رب العالمین کی عظمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ داخل کرتے ہیں رات کو دن میں، وَيُولِجُ النَّهَارَ اور داخل کرتے ہیں دن کو رات میں۔ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی قدرت رات اور دن ہے، کبھی رات کبھی دن، رات آ جاتی ہے پھر دن آ جاتا ہے، پھر رات پھر دن، تو یہ رات اور دن کا آنا جانا یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی قدرت ہے۔ یہ اتنی بڑی قدرت ہے کہ اکثر آیات میں جب اللہ رب العالمین نے اپنی قدرتیں شمار کرنا شروع کی تو سب سے پہلے جو اپنی قدرت بیان کی وہ رات اور دن کا آنا جانا۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین ایک آیت کریمہ میں اپنی بڑی بڑی قدرتیں بیان کرتے ہیں، تو اس صورت کے اندر جو سب سے پہلی قدرت بیان کی ہے وہ یہی، آسمان و زمین کی تخلیق کے بعد رات اور دن کا آنا جانا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 164 میں ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر، زمین و آسمان کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں۔ تو رات اور دن کا آنا جانا، کبھی رات پھر دن پھر رات پھر دن، یہ خود بخود نہیں ہو جاتی، یہ اللہ رب العالمین کے کرنے سے ایسا ہے، اور یہ بہت بڑی قدرت ہے۔ صرف رات اور دن کا ایک کے بعد دوسرے کا آنا جانا یہی اللہ کی قدرت نہیں ہے، بلکہ رات کو اللہ دن میں داخل کر دیتے ہیں، دن کو اللہ رات میں داخل کر دیتے ہیں۔ یعنی اگر رات اور دن، پہلے رات آئے پھر دن آئے پھر رات آئے پھر دن آئے، تو رات اور دن کو برابر برابر ہونا چاہیے۔ اگر ایک پورا دن جو ہے وہ 24 گھنٹے کا ہے تو رات 12 گھنٹے کی ہونی چاہیے، دن 12 گھنٹے کا ہونا چاہیے۔ لیکن ہمیشہ اس طرح نہیں ہوتا کہ رات اور دن جو ہیں وہ آدھے آدھے ہوں اور رات 12 گھنٹے کی ہو، دن 12 گھنٹے کا ہو۔ کبھی رات کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے، کبھی دن کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ رات کا حصہ دن میں داخل کر دیتے ہیں، دن لمبا ہو جاتا ہے، رات چھوٹی ہو جاتی ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ دن کا حصہ رات میں شامل کر دیتے ہیں تو رات لمبی ہو جاتی ہے، دن چھوٹا ہو جاتا ہے۔ گرمیوں کے اندر جو ہے وہ رات کا حصہ دن میں داخل ہو جاتا ہے تو دن لمبا ہو جاتا ہے، اور سردیوں کے اندر دن کا حصہ رات میں داخل ہو جاتا ہے تو رات لمبی ہو جاتی ہے، دن چھوٹا ہو جاتا ہے، اور یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے۔ گرمیوں کے اندر جو ہے وہ سورج صبح 5 بجے نکل آتا ہے، اس سے بھی پہلے کبھی نکل آتا ہے، اور سردیوں میں جو ہے وہ رات لمبی ہو جاتی ہے، دن کا حصہ رات میں داخل ہو جاتا ہے، وہ سورج 7 بجے 7:15 7:30 بجے جو ہے وہ سورج نکلتا ہے۔ تو گویا کہ اگر ہم سمجھیں کہ جی ایک دن جو ہے وہ اس کا ایوریج حصہ وہ 6 سے 6 بجے تک ہے، اور رات 6 سے 6 بجے تک ہے، رات کے 6 سے صبح 6 بجے تک، تو جن دنوں میں سورج 7 بجے یا 7:15 بجے نکلتا ہے تو گویا کہ جو ہے وہ دن کا حصہ رات میں شامل ہو چکا ہے، اور جن دنوں میں سورج جو ہے وہ صبح 5 بجے نکل رہا ہے اور 7 سوا 7 بجے غروب ہو رہا ہے، رات کا حصہ دن میں شامل ہو چکا ہے۔ تو یہ مطلب ہے الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار، کیا نہیں آپ نے دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرتے ہیں رات کو دن میں، ویولج النہار فی اللیل اور داخل کرتے ہیں، پہلا ہے اللہ داخل کرتے ہیں رات کو دن میں، اور پھر آگے ہے ویولج النہار فی اللیل اور داخل کرتے ہیں دن کو رات میں۔ تو کبھی دن لمبا ہو جاتا ہے، کبھی رات لمبی ہو جاتی ہے۔ وسخر الشمس والقمر اور اس نے مسخر کر دیا سورج اور چاند کو بھی، سورج اور چاند کو بھی مسخر کر دیا، یعنی انسان کے لیے، انسان کے فائدے کے لیے، انسان کے لیے یہ مسخر کیا ہے۔ سورج جو ہے وہ، سورج اور دیگر ستارے، چاند اور ستارے، یہ اپنی روشنی اور توانائی، ان سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ مسخر کرنے کے اندر یہ ہے کہ اللہ نے ان چیزوں کو انسان کے فائدے میں لگا دیا ہے۔ مسخر کرنے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان کا ان چیزوں کے اوپر قبضہ اور کنٹرول بھی ہو، اور یہ چیزیں انسان کے تابع ہو جائیں اور انسان کے حکم کے تابع ہو جائیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر
سورج اور چاند انسان کے فائدے کے لیے کام کر رہے ہیں تو یہ بھی مسخر کرنے کے اندر آتا ہے۔ تو اللہ نے مسخر کر دیا سورج کو اور چاند کو، یعنی انسان کے لیے، انسان کے لیے کام پہ لگا دیا۔ جس طرح دوسری آیت میں ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْ، اللہ نے مسخر کر دیا تمہارے لیے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سارا کا سارا اپنی طرف سے۔ اللہ نے اپنی طرف سے یہ ساری چیزیں تمہارے لیے یعنی انسانوں کے لیے مسخر کر دیں۔ کُلٌّ یجری الی اجل مسمى، ہر چیز جاری و ساری ہے، چل رہی ہے، الی اجل مسمى، ایک اجل، ایک وقت کے مطابق، مسمى جو جس کا نام لیا گیا ہے، یعنی جس کو طے کر دیا گیا ہے۔ مسمى کا لفظی مطلب جس کا نام لیا گیا، یہاں مراد جس کو طے کر دیا گیا۔ ہر چیز چل رہی ہے ایک مقررہ وقت تک، مقررہ وقت تک ہر چیز چل رہی ہے۔ ہر چیز سے مراد یہ رات اور دن جو زمین پہ وارد ہوتے ہیں، اور یہ جو سورج اور چاند ہے، یہ ہر چیز جو ہے یہاں سے مراد، یعنی جو پیچھے چیزیں بیان ہوئی ہیں وہ گویا کہ زمین، سورج اور چاند کا ذکر ہوا، اور زمین اور سورج اور چاند کے علاوہ جتنے بھی اجرام فلکی ہیں، جتنے بھی ستارے، سیارے وغیرہ ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں ایک وقت مقررہ کی طرف چل رہی ہیں۔ ایک وقت مقررہ کی طرف چل رہی ہیں سے کیا مراد ہے؟ اس کے دو تفسیریں ہو سکتی ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ ایک وقت مقررہ تک یہ چیزیں چل رہی ہیں، پھر اس کے بعد انہوں نے ختم ہو جانا ہے۔ اللہ نے ان کا ایک وقت رکھا ہے، وہ وقت 1000 سال کا ہے، لاکھ سال کا ہے، کتنا ہے وہ اللہ کو پتہ ہے، تھوڑا ہے کہ زیادہ ہے اللہ کو پتہ ہے۔ سورج کب سے جو ہے وہ نکل رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، ایک وقت ہے جب سورج ختم ہو جائے گا، اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ چاند کب سے اپنی روشنی بکھیر رہا ہے، ایک وقت آئے گا جب چاند جو ہے وہ بے نور ہو جائے گا۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، سورج جو ہے وہ اس کو گرہن لگ جائے گا، مستقل گرہن لگ جائے گا۔ ایک تو ویسے گرہن لگتا ہے نا، سورج مستقل تباہ ہو جائے، چاند جو ہے مستقل تباہ ہو جائے گا۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورج اور چاند کو اکٹھا کر دیا جائے گا۔ ابھی سورج اور چاند اکٹھے نہیں ہوتے، دن کو سورج ہوتا ہے، رات کو چاند ہوتا ہے۔ تو دو تفسیریں ہیں اس کی۔ ہر چیز چل رہی ہے ایک وقت مقررہ تک، یعنی ہر چیز اپنے اجل، اپنے وقت مقررہ تک چل رہی ہے، یعنی اپنی موت تک۔ جس طرح انسان کی موت کا وقت مقرر ہے، اس طرح دیگر مخلوقات کی موت کا وقت مقرر ہے۔ وہ اللہ کو پتہ ہے وہ کیا ہے، اللہ نے اپنے پاس مقرر کر رکھی ہے وہ مدت۔ دوسرا معنی کل یجری الی اجل مسمى، ہر چیز چل رہی ہے ایک وقت مقررہ تک، اس سے مراد وہ جو ہے وہ ایک اللہ کے بنائے ہوئے نظام تک، اللہ کے بنائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے مدار کے اندر جو ہے وہ ہر چیز چل رہی ہے، اور اللہ کے بنائے ہوئے طریقے کے مطابق دن کے اندر وہ اپنے مدار میں سفر کرتی ہے، پھر وہ غروب ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ وہ طلوع ہوتی ہے، پھر وہ اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے وہ چلنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ دوسرا اس کا معنی ہے، اور اسی معنی کی طرف اشارہ ہے سورہ یاسین کی اس آیت سے، وَالشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍّ لَہَا، سورج چل رہا ہے اپنے مستقر کے لیے، یعنی اپنے مدار کے لیے۔ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ العزیز العلیم کا اندازہ ہے۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، جس طرح سورج کا یہ طریقہ کار ہے، اس طرح چاند کی بھی ہم نے منازل مقرر کی۔ اور ایک وقت آتا ہے جب چاند ایک پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے، جب چاند جو ہے وہ ہمیں، پہلی رات کا چاند جو ہے وہ ہمیں بہت باریک سا نظر آتا ہے۔ ایک وہ وقت بھی آتا ہے، اور پھر چاند کی منزلیں، پھر چاند جو ہے وہ ہر رات کے ساتھ بڑھتا رہتا ہے۔ تو یہ بھی اجل مسمى سے مراد ہو سکتا ہے، یعنی ایک مخصوص مدار، جس طرح فرمایا کل فی فلک یسبحون، ہر چیز اپنے مدار میں تیر رہی ہے۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے ہر چیز اپنی موت تک ایک وقت مقررہ تک چل رہی ہے۔ یہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اس بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ذر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر سے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو اے ابو ذر، کیا تمہیں معلوم ہے کہ سورج کہاں جاتا ہے؟ قلت، ابو ذر کہتے ہیں میں نے عرض کیا، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، کہ سورج جاتا ہے حتیٰ کہ وہ عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے۔ عرش کے نیچے سجدہ کرتا سے کیا مراد ہے حقیقی طور پہ اللہ کو پتہ ہے، حقیقی طور پہ اس کی تفصیل کیا ہے۔ فتستأذن، پھر وہ اجازت مانگتا ہے دوبارہ طلوع ہونے کی۔ فیؤذن لها، اسے اجازت دے دی جاتی ہے۔ ویوشک ان تسجد، اور قریب ہے کہ وہ وقت آئے کہ وہ سجدہ کرے۔
اللہ کے عرش کے نیچے، فلا يقبل منها، اس سے قبول نہ ہو، وتستأذن، اور وہ اجازت مانگے دوبارہ طلوع ہونے کی، فلا يؤذن لها، اسے اجازت نہ دی جائے، یقال لها، اور اسے کہا جائے ارجعی من حیث جئتی، وہیں لوٹ جا جہاں سے تو آیا، یعنی تو مغرب میں غروب ہوا تھا، اب وہ سجدہ کرنے جائے گا، سجدہ قبول نہیں ہوگا، وہ اجازت مانگے گا کہ میں مشرق سے طلوع ہوں، اس کو اجازت نہیں ملے گی، اس کو حکم ہوگا جہاں سے آیا وہیں لوٹ جا، یعنی مغرب سے تو نکل جا، فتطلع من مغربها، تو سورج مغرب سے نکلے گا۔ یہی اللہ کے اس فرمان کا مطلب ہے، والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ تو یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو یہ تفسیر جو ہے یہ دوسرے معنی کے مطابق ہے۔ اجل مسمى کے دو معنی ہیں، ایک معنی یہ ہے کہ سورج اور چاند وغیرہ اپنی موت تک چل رہے ہیں، اور دوسرا معنی جس طرح انسان کی موت ہوتی ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ سورج اور چاند جو ہیں وہ اپنے ایک مدار اور ایک وقت مقررہ کے مطابق، جو روزانہ کا وقت مقررہ ہے اس کے مطابق چل رہے ہیں۔ یہاں مستقر سے مراد جو ہے وہ مدار اور جو ایک روزانہ کا طریقہ کار ہے، کیونکہ آگے چاند کا ذکر ہوا نا، اور چاند کی منزلیں بیان ہوئی ہیں، اس سے مراد روزانہ کا جو چاند کا سفر ہے، واللہ عالم۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خبردار ہے۔ وقت ختم ہو گیا ہے، تو پھر آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔